يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد حاضرین الجماعة سامعین الکرام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداء ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کی بات آج کے خطبے میں ماہ ربیع الاول جس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے آغاز کے ساتھ ہی مسلم سماج اور کمرے کے اندر بعض علاقوں میں کچھ رسوم و رواج نے زور پکڑ رکھا ہے اور اس ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی طوفان بدتمیزی عبادت کے نام پر برپا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس پس منظر میں خطیب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے اس موضوع کو منبر و محراب سے اٹھایا جائے، عوام الناس میں بیداری پیدا کرنے کی اپنی حد تک کوشش کی جائے۔ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی رب العالمین نے ہدایت نہیں دی تھی کہ آپ کسی کو ہدایت نصیب فرما سکیں۔ بتلانا، رہنمائی کرنا، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری ادا کرنے کی اپنی حد تک ہم اور آپ کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمانے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر میں شروع کے اگر آپ ادوار کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا زمانہ، ان سارے زمانوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ماہ ربیع الاول کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔
اس مہینے کی شرعی اعتبار سے اگر کوئی شناخت اور اگر کوئی پہچان ہے تو وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ جس حوالے سے اس مہینے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے میں جانا جاتا ہو، لیکن بعد کے ادوار میں، بعد کے زمانوں میں اس ماہ کی شناخت کچھ اور بنا دی گئی، اور وہ شناخت کیا ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ قرار دیا جانے لگا۔ دھیان دیجیے گا، جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں غور کرنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اس مہینے کی کوئی شناخت آپ کو خیر القرون کے اندر نظر نہیں آئے۔ اگر اس مہینے کی کوئی شناخت اور اس کا کوئی تمیز ہے تو وہ یہ کہ اس ماہ کے اندر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اس ماہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا، متفق علیہ ہے، جس میں امت کا کسی بھی فرد کا اختلاف نہیں ہے، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہجرت کا واقعہ پیش آیا جو اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرقان ہے، اور جس واقعے کی عظمت کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کو اس مہینے کے اندر پیش آنے والے واقعے کے ساتھ منسوب کر کے ہجری کیلنڈر نام دیا گیا، یعنی وہ کیلنڈر جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ یہ ہے اس مہینے کی شناخت۔ دوسری شناخت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کربلا ہوا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ اور اس دن میں اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی۔ یہ اس مہینے کی شناخت ہے۔ یہ اضافی شناخت جو اس مہینے کے ساتھ جوڑی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، اس شناخت کا قرون اولین میں پہلے جو زمانے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، اس میں اس مہینے کی اس حوالے سے کوئی شناخت نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس مہینے کی شناخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تحدید کے ساتھ صحیح روایت کے مطابق کب ہوئی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ماہ ربیع الاول بھی کہا ہے ان کے یہاں روایات ولادت کی تاریخ کے حوالے سے مختلف ملتی ہیں۔ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور اس کے علاوہ ربیع الاول کی اور تاریخیں روایات کے اندر ملتی ہیں، اور پھر مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ دیگر روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ رمضان میں ہوئی، بعض دیگر روایات میں ماہ صفر اور محرم والا کا ذکر ملتا ہے، یعنی مہینے تک کی تعین نہیں ہے، مہینے تک کی تعین نہیں ہے۔ تاریخ کی تعین تو پھر آپ کنارے ہی رکھ چھوڑیے، جب مہینہ ہی متعین نہیں ہے تو پھر تاریخ کی تعین کا مسئلہ تو
ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر روایات کو دیکھا جائے تو روایات کی صحت کا اعتبار کرتے ہوئے صحیح ترین تاریخ جو نظر آتی ہے وہ 8 ربیع الاول کی نظر آتی ہے۔ اگر سند کے اعتبار سے صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پائی جاتی ہے تو وہ 8 تاریخ ہے، 8 ربیع الاول۔ اور محمود پاشا فلکی جو مصر کے ایک بہت مشہور عالم فلکیات گزرے ہیں، انہوں نے فلکی اصول کو بروئے کار لا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ جاننے کی کوشش کی ہے، اور ماضی قریب میں سب سے زیادہ معتبر ان کی تحقیق کو مانا گیا ہے، اور انہی کی تحقیق کو بر صغیر میں متفقہ طور پر سیرت پر سب سے جامع کتاب لکھنے والے، سب سے عظیم سیرت کی کتاب لکھنے والے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معرکۃ الآراء کتاب رحمۃ للعالمین ہر مسلم بچہ اس کتاب کے نام سے واقف اور شناسہ ہے۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی محمود پاشا فلکی کی تحقیق کو معتبر مانا ہے، اور سیرت پر سب سے معتبر کتاب جو عالمی ایوارڈ یافتہ ہے، عالمی انعام یافتہ ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب الرحیق المختوم فی سیرۃ النبی المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے اندر مولانا صفی الرحمان صاحب نے بھی اسی محمود پاشا فلکی کی تحقیق کو معتبر کر ڈالا ہے، اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 9 ربیع الاول پڑتا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ ولادت جو تاریخی روایات کو دیکھتے ہوئے یا سائنسی آلات کی مدد سے اس دن کی تعیین میں جو واقعات ملتے ہیں اس کے اعتبار سے جو تعیین کی جا سکتی ہے حتمیت کے ساتھ، وہ تاریخ 9 ربیع الاول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ نہ عقلاً ثابت ہے، نہ نقلاً ثابت ہے، نہ تاریخی اعتبار سے اس کے اندر کوئی ثبوت اس کا ملتا ہے، لیکن اس غیر معتبر، اس تاریخی حوالوں سے غیر ثابت شدہ تاریخ کو امت کے اندر عید کے طور پر منانے کا رواج چل پڑا۔ اگر یہ چیز تسلیم بھی کر لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اگر یہ مان لیا جائے 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، اگر اسے ہم تسلیم بھی کر لیں، تب بھی اس دن کو تاریخی طور پر منانے کا، اس کے اندر کسی قسم کی رسوم و رواج کو انجام دینے کا ثبوت میسر نہیں ہے۔ اگر صحیح تاریخ معلوم بھی ہوتی تب بھی اس دن کو بطور عید منانا حرام ہوتا، حرام ہوتا، بدعت ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اور ثواب سمجھ کر کے کسی چیز کو دین میں ایجاد کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کسی بھی کام کے شرعی طور پر قابل قبول ہونے کے لیے 2 اساسی شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں
کسی شرعی کام کے اندر، کسی ایسے کام کے اندر جس کو آپ مذہب کا کام سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی گئی تو آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا تذکرہ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے رب سے ملاقات کی جس کسی کو بھی امید ہے تو چاہیے اس کے لیے تیاری کرے۔ تیاری کیسے کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل کرے، اور عمل کیسا کرے؟ ایسا عمل کرے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ عمل صالح کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ای موافقا للسنہ، یعنی ایسا عمل کرے جو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ نے اختیار کیا ہے اور امت تک اس کو نقل کیا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کیفیت میں ادا کیا، کس کنڈیشن میں ادا کیا، کس وقت میں ادا کیا، کیسے ادا کیا، کتنا ادا کیا، ان ساری کنڈیشنز میں موافق فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ ایسا عمل کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کتنی چیزوں میں؟ میں بتاؤں گا آگے تفصیل، 5 چیزوں میں، 5 چیزوں میں مطابقت لازمی ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی اگر مطابقت نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کے مطابق ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کے مطابق کب ہوگا؟ جب 5 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت پورے طور پر اس میں برتی جائے۔ یہ پہلی شرط یہ ہے۔ اس کے بعد جو شرط ذکر کی جانے والی ہے، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس کو پہلے کیوں نہیں کہا گیا؟ پہلے تو اس کو کہا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے عملاً صالحہ کہا، پہلے سنت کی مطابقت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر میں کیا کہا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ عمل اپنے رب کے لیے خالص کر کے انجام دے، اپنے رب کی رضا کے علاوہ اس میں کسی بندے کی کوئی مرضی، کسی بندے کی کوئی قربت کا ارادہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ کسی عمل کے اندر اخلاص کی شرط عام طور پہ علماء پہلے نمبر پہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرو خالص اللہ کے لیے کرو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو اخلاص کی شرط کو اللہ رب العالمین نے ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے عمل کے اندر کس چیز کا تذکرہ کیا؟ اخلاص بعد میں دیکھا جائے گا، نیت بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس سے پہلے کون سی چیز دیکھی جائے گی کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ مرحلہ آپ نے پار کر لیا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، نیت خالص ہے یا نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے یا ریاکاری مطلوب ہے، زید عمر بکر کو دکھلانا مقصود ہے، حاجی صاحب کہلانا مقصود ہے، نمازی کہلانا مقصود ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ
بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ عملا صالحا. جو عمل آپ کر رہے ہو وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہاں سے قرآن کریم ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے جب تھیوری اتاری ہے تو پریکٹیکل بھی اسی نے اتارا ہے. قرآن تھیوری ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جاویدانی یہ پریکٹیکل ہے. اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اس پریکٹیکل کے مطابق اگر نہیں ہے تو وہ تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا. تمہاری نیت جائے دھاڑ میں، تمہارا اخلاص جائے دھاڑ میں، سارا تمہارا خلوص تمہارے اندر دھکیل دیا جائے گا. یہ پیغام، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی آیت ہے. ہر مسلمان اگر وہ سنت پہ عمل کرتا ہے تو ہر جمعہ کو وہ اس سورت کی تلاوت لازمی طور پر کرتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت کیسے پتہ چلے گی کہ یہ مطابق ہے یا نہیں مطابق. 5 چیزوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو عبادت سمجھ کر کے آپ کام کر رہے ہیں، جو نیک کام، بھائی عبادت کا مطلب کیا؟ نیک کام. کوئی بھی نیک کام ایسا کام جس کے کرنے پر آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ میاں ثواب دے گا، یہی عبادت ہے. یہی عبادت ہے. اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں اپنی عقل سے ہم کوئی نئی چیز بڑھا نہیں سکتے، حتمی طور پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عبادت میں 5 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان 5 چیزوں کی مطابقت لازمی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ سبب موجود تھا کہ نہیں تھا؟ اب آئیے سب سے اسی شرط پر ہم ناپ لیتے ہیں اس چیز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہی تو سبب ہے جو آپ عید میلاد النبی مناتے ہو. سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی پیدائش. یہ سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ سبب موجود تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سبب آپ کی زندگی میں موجود تھا. اس سبب کے موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو انجام دیا؟ اپنی ولادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا اہتمام کیا؟ اس کو عید کے طور پر، خوشی کے طور پر، تہوار کے طور پر منانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی زندگی چھوڑ دی. 40 سال کی زندگی چھوڑ دی. وہ نبی ہی نہیں تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. 40 سال تک نہیں کیا کوئی بات نہیں، نبی ہی نہیں تھے. لیکن 40 سال کے بعد 23 سالہ دور نبوت، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عمر تھی. 40 سال کے بعد نبوت ملی. 23 سالہ دور نبوت میں کبھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کا دن جو سبب ہے اس دن کو منانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کبھی منایا؟ پوری شریعت دیکھ ڈالی، قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ کھنگال ڈالیا، کہیں آپ کو نہیں ملے. اور جس چیز کا سبب اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہو اور سبب موجود ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے جس کا اہتمام نہ کیا ہو، اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے اہتمام نہ کیا ہو، وہ عمل قیامت تک عبادت کا عمل نہیں ہو سکتا، حتمی طور پر. اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس عبادت کی جنس موجود ہو. جنس موجود ہو، دھیان دیجیے، جنس موجود ہو. مثال کے طور پر قربانی کا جانور آپ اختیار کرتے ہیں، بکری کرتے ہیں، بکرا کرتے ہیں، دمبا کرتے ہیں،
بھیڑ یا بھیڑ یا پھر جس کی قربانی ہمارے یہاں ممنوع ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے. یعنی بہیمۃ الانعام میں سے کسی بھی جانور کی قربانی آپ کریں قربانی آپ کی قبول ہو جائے. لیکن اگر آپ کہیں کہ صاحب نہیں میں گھوڑے کی قربانی کروں گا, کیا قربانی قبول ہوگی؟ آپ بتائیں ایمانداری سے, قربانی قبول ہوگی؟ قربانی کی اصل موجود ہے. یہاں گڑبڑی کہاں آئی؟ آپ نے اس جنس سے قربانی پیش کی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں. قربانی آپ نے بھلے کری ہے لیکن وہ قربانی آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ جس جنس میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ نے اس جنس میں قربانی نہیں کی ہے. ثمانیۃ ازواج, 8 نر و مادہ ملا کر کے 8 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. قرآن نے بتایا اونٹ کی قربانی, گائے کی قربانی, بکری اور میڑے کی قربانی, ان سب چیزوں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گھوڑے کی قربانی کریں یہ قربانی آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی. گڑبڑی کہاں آئی؟ عبادت تو اصل میں موجود ہے اور نیک کام ہے, پر کاہے قبول نہیں کیا گیا؟ کیوں آپ کے منہ پر مار دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ نے اس جنس کی قربانی پیش کی ہے جس جنس کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ سبب کی بات ہو گئی, جنس کی بات ہو گئی, مقدار کہ عبادت اور وہ عمل جس مقدار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انجام دیا گیا اسی مقدار میں ادا کریں گے تب آپ کی عبادت قابل قبول ہو. اگر مقدار میں آپ کمی یا بیشی کر دیتے ہیں تو وہ عبادت نہیں رہ جائے گی, آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. مثال کے طور پر آپ کی عقل کہتی ہے کہ فجر کا ٹائم بڑا پیارا ٹائم ہوتا ہے, انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے اور اس ٹائم اللہ میاں کی عبادت کرنے میں مزہ بھی بڑا آتا ہے, تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہم پڑھیں گے. آپ سوچ تو بڑی اچھی ہے اور کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ کہ 2 کے بجائے 4 ادا کر رہے ہیں. 2 رکعت سے 4 رکعت تو اچھی ہی ہے, لیکن کیا یہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جائے گا؟ بتائیں, قبول کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. قبول کیوں نہیں کیا جائے گا جبکہ اصل عبادت فجر کی عبادت تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ پھر کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں قبول کیا جائے گا کہ اس عمل کے اندر آپ نے مقدار میں بڑھوتری کر دی ہے اور صرف اس تم چھلے لگ جانے کی وجہ سے, اس تم چھلا کے لگ جانے کی وجہ سے وہ عمل بلاک ہو جائے گا اور وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی, آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے. آپ نے ظہر 4 پڑھی, آپ کو 4 ہی پڑھنا ہے. 2 یا 3 آپ نہیں کر سکتے, جہاں 5 اور 6 نہیں کر سکتے. مقدار میں آپ مکمل کرو. زمان و مکان کا معاملہ, چوتھی اور 5ویں شرط کہ جس زمانے میں جس موقع پر وہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کا حکم دیا ہے اسی موقع پر اسی ایام میں انہی ایام میں آپ کو عبادت کو انجام دینی ہو. رمضان کا روزہ آپ سوچیں کہ نہیں صاحب رمضان میں نہ رکھ کر وہ 1 مہینے کا روزہ ہم شوال میں رکھ لیں گے, چلے گا؟ روزہ آپ رکھیں 1 مہینہ بھی رکھیں, بس آپ اتنا کر دیں کہ رمضان کی بجائے اس کو شوال کر دیں یا شعبان کر دیں یا محرم کر دیں یا ٹھنڈی کا کوئی مہینہ لے آئیں اس میں ڈال دیں آسانی کے ساتھ. اللہ میاں کو 1 مہینے کا روزہ ہی تو چاہیے, چاہے ادھر رکھوں چاہے ادھر رکھوں, 12 مہینے میں 1 مہینے کا رکھ لوں گا. چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کہ رمضان کا روزہ رمضان ہی میں آپ کو رکھنا ضروری ہے. 1 مہینہ بھی رکھنا ہے اور اسی مہینے میں رکھنا ہے جس مہینے کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. وہ وقت بھی آپ آگے پیچھے کرنے کے روادار نہیں ہے, یہ آپ کو اتھارٹی نہیں. ایسی جگہ کا معاملہ, جو چیز جس جگہ پر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے
آپ وہیں پر انجام دیں. مثال کے طور پر آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, کسی حاجی کا من کرے کہ وہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ ہی میں رک جائے اور مزدلفہ ہی سے پھر وہ مینا کو چلا جائے, حج ہو جائے گا اس کا؟ بتائیں نا, حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ گیا ہوا ہے, مشاعر مقدسہ میں موجود ہے, پھر کیوں نہیں حج ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ عرفات جہاں جانا ضروری ہے وہ عرفات نہیں گیا, اور عرفات نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. مزدلفہ گرچہ مشاعر میں سے ہے, مینا گرچہ مشاعر میں سے ہے, لیکن جب اللہ کے رسول نے کہا کہ الحج عرفہ, حج عرفہ کا نام ہے, اگر عرفہ نہیں تو حج نہیں, آپ کا حج نہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں, سبب, جنس, مقدار, زمان اور مکان. ان 5 چیزوں کے اندر جب تک مطابقت نہیں ہوتی آپ کی, آپ کا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا, سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا. اب اس معیار پر آپ عید میلاد النبی کو دیکھ رہے ہیں, جو میلاد النبی منائی جاتی ہے. میں نے بتایا آپ سے کہ اس کا سبب اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا, لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اس کو منایا, نہ صحابہ کرام نے منایا, نہ خیر القرون میں سے کسی نے منایا. اور تو اور یہ ائمہ اربع جن کے یہ مقلدین ہیں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو, چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو, چاہے امام شافعی ہو, چاہے امام احمد بن حنبل ہو, ان چاروں ائمہ میں سے کسی کے زمانے میں یہ چیز موجود نہیں تھی. اپنے باپ یہاں سے لے کر کے آئے 6ویں 7ویں 7ویں صدی ہجری کے اندر, اسماعیلیوں کے ذریعے سے, باطنی فرقوں کے ذریعے سے, شیعوں کے ذریعے سے یہ چیز مسلمانوں کے اندر آئی اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. بات اختصار کے ساتھ یہ کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور اس لیے اس کا انجام دینا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے, اور ایسا کرنے والا بدعتی ہوگا, اور بدعتی کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نصیب کرے گا. اس لیے ہم سب کو اس طرح کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کے کاموں کو سمجھ کر کے صحیح طریقے پر انجام دیں, اور دین میں کسی بھی قسم کی نئی چیز ایجاد کرنے سے بچیں. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے, کتاب و سنت کا شیدائی بنا کر کے زندہ رکھے, اپنے رسول کی سنتوں کا شیدائی بنا کر کے زندہ رکھے, اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے, ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول سب کی شفاعت کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے. اس لیے ہم گنہگار کتنے بھی ہوں اللہ کے رسول کی شفاعت سے نا امید نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے بدعت میں اپنے آپ کو ڈالا تو اللہ کی قسم ہے رسول پاک ایسے شخص کی سفارش نہیں کریں گے, اور ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دھتکار دیا جائے گا, فرشتے دھکے لگا کر کے پیچھے کھینچ لیں گے. اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہم میں سے جن کے یہاں لڑکیاں رشتے کے انتظار میں ہیں اللہ رب العالمین ان کی گناہ سے رشتے دلوا دے. ہم میں سے جن کی جو بھی جیسی بھی جائز ضروریات ہوں جس میں ہماری مصلحت ہے, جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے, اللہ رب العالمین ہماری ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے,